السلام علیکم۔ ایس این اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عہد بنی امیہ میں موسیٰ بن سلیمان ہاشمی بہت ہی عیاش اور بے فکر انسان تھے۔ دن رات کھانے پینے اور کنیزوں میں گھر رہنے کے علاوہ اسے کوئی اور کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صورت کے ساتھ ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ سال بھر میں 3 لاکھ دینار کی آمدنی ہوتی تھی اور وہ اس دولت کو عیش و عشرت میں لٹا دیتا تھا۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک شاندار محل بنوایا تھا۔ اس محل کے دونوں طرف کھڑکیاں تھیں۔ ایک طرف کی کھڑکیاں عام طرف کھلتی تھیں اور وہ شام کے وقت ان کھڑکیوں سے عام پر آنے جانے والوں کو دیکھتا اور سیر کرتا رہتا۔ محل کے دوسرے طرف جو کھڑکیاں تھیں وہ باغ کی طرف کھلتی تھی۔ جس وقت سیر گلستان کی خواہش ہوتی وہ ان کھڑکیوں کو کھول کر باغ کی سیر کرتا۔ ہاشمی نوجوان عموماً نہایت قیمتی لباس زیب تن کرتا اور محل کے اندر چاندی اور سونے سے مرصع ہاتھی دانت کے ایک تخت پر بیٹھتا تھا اور ہر وقت اس کے اطراف دوستوں، نوکروں اور غلاموں کا ہجوم رہتا۔ محل میں جس جگہ پر ہاشمی نوجوان کی محفل منعقد ہوتی تھی اس کے ساتھ ہی گانے ناچنے والیوں اور ان سب کے درمیان صرف ایک پردہ حائل تھا۔ جب نوجوان کا دل گانا سننے کو چاہتا وہ پردہ ہلا دیتا، وہ گانا شروع کر دیتی، اور جب دل بھر جاتا تو وہ پردے کی طرف اشارہ کر دیتا، وہ گانا بند کر دیتی۔ غرض اسی طرح رات گزر جاتی۔ رات کو جب اس کے دوست احباب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تو وہ بھی خلوت گاہ میں چلا جاتا اور حسینوں میں رات بسر کر دیتا۔ غرض کہ اس نوجوان کی محفل میں کوئی شخص بیماری، موت یا غم و ملال کا ذکر نہ کرتا تھا۔ ہر وقت عجیب و غریب حکایات اور کہانیاں سنتا رہتا۔ ہر وقت محفل میں قہقہے گونجتے رہتے۔ اسی طرح اس نوجوان کی زندگی کے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات حسب معمول وہ نوجوان لہو و لعب میں مشغول تھا کہ ایک نہایت دردناک آواز اس کو سنائی دی، جیسے کوئی انتہائی درد میں ڈوبا ہوا کلام پڑھ رہا ہو۔ اس آواز کو سننے سے اس کے دل پر چوٹ لگی۔ وہ عیش و عشرت چھوڑ کر اس آواز کی طرف ہمتن متوجہ ہو گیا۔ متربوں کو حکم دیا کہ گانا بند کر دیا جائے۔ محل کی کھڑکیوں سے اس نے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی کہ کون شخص ہے جو اتنی رات گئی دردناک آواز میں کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن اسے کوئی شخص نظر نہ آیا۔ اس نے نوکروں کو آواز دی کہ اس شخص کو تلاش کر کے لے آؤ جس کی دردناک آواز نے ہمیں بے چین کر دیا ہے۔ غلام اس شخص کی تلاش میں نکلے اور اس شخص تک پہنچے جو مسجد میں کھڑا ہوا اپنے پروردگار عالم کے سامنے مناجات کر رہا تھا۔ وہ نوجوان نہایت دبلا پتلا تھا، اس کی گردن بالکل سوکھ گئی تھی، رنگ زرد پڑ گیا تھا، بال پریشان تھے، وہ پھٹی پرانی چادروں سے اس نے اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا۔ ہاشمی نوجوان کے غلام اس شخص کو لے جا کر اپنے آقا کے سامنے حاضر ہوئے۔ ہاشمی نے پوچھا، کون ہے؟ غلاموں نے عرض کیا، سرکار یہ وہی شخص ہے جس کی آواز نے آپ کو بے چین کر دیا تھا۔ ہاشمی نے پوچھا، یہ شخص کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا؟ غلاموں نے کہا، یہ مسجد میں کھڑا قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ ہاشمی نوجوان نے کہا، ذرا ہمیں بھی سناؤ۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ بے شک نیک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی ہوگی اور اس میں تسنیم کی حلاوت ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے پیتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر اور ترجمہ سنا کر اس نے کہا، اے ہاشمی نوجوان، تم کس دھوکے میں پڑے ہو؟ وہاں کی نعمتوں کا ان نعمتوں سے کیا مقابلہ؟ تیرا یہ محل، یہ مجلس، یہ عیش و عشرت ان نعمتوں کے آگے سب بیکار ہے۔ وہاں مرصع تخت ہوں گے، ان پر پرتکلف بستر ہوں گے اور قیمتی تکیوں کا سہارا لیے جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے۔ حور، غلام ان کی خدمت کریں گے، اور وہ لوگ جو دنیا میں عیش و عشرت کے خواہاں ہوں گے ان کے لیے آگ کا گھر ہوگا جس میں وہ سدا رہیں گے اور عذاب کبھی ان پر کم نہیں ہوگا۔ جب ہاشمی نوجوان نے یہ سنا تو اس نوجوان سے لپٹ کر رونے لگا اور اپنے سب دوست احباب سے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، اور خود اس جوان کو لے کر محل میں گیا اور اپنی بیتی ہوئی زندگی کا افسوس کرنے لگا۔ اس نوجوان کی تھوڑی دیر کی صحبت نے ہاشمی نوجوان کی کایا پلٹ دی اور اس نے اپنا تمام مال و دولت راہ خدا میں خیرات کر دیا، تمام نوکر اور غلاموں کو آزاد کر دیا اور خود موٹے کپڑے پہن کر اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے دن رات عبادت اور ریاضت میں مشغول ہونے لگا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شخص کی طرح نیک اعمال کرنے اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔